شہر مدینہ میں حسن نام کا ایک فقیر رہتا تھا۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود حسن اپنے اٹل ایمان اور فیاض جذبے کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ روزانہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ کر چہرے پر گرم مسکراہٹ لیے خیرات مانگتا۔ ایک چلچلاتی دوپہر جب حسن کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، فرید نامی ایک مالدار تاجر وہاں سے گزرا۔ فرید اپنی دولت کے لیے مشہور تھا، لیکن اپنی کنجوسی کے لیے بھی اتنا ہی مشہور تھا۔ حسن کو دیکھ کر اس نے بھکاری کی سخاوت کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ حسن کے قریب پہنچ کر فرید نے کہا، اے فقیر، میرے پاس تجھے دینے کے لیے اس چھوٹے بوسیدہ سکے کے سوا کچھ نہیں۔ فرید نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سکہ حسن کے بڑے ہوئے ہاتھ میں گرا دیا اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ حیرت سے حسن کی آنکھیں تشکر سے چمک اٹھیں۔ سکے کو قریب رکھتے ہوئے اس نے دل سے سرگوشی کی، اے جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائی خیر دے، اور گرمجوشی سے مسکراتا رہا۔ فرید نے حسن کے جواب سے حیران رہ کر دور سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور فرید حسن کو دیکھتا رہا۔ ایک دن حسن نے اپنی معمولی کمائی گنتے ہوئے دیکھا کہ قریب ہی ایک نوجوان یتیم لڑکی کھڑی ہے، اس کی آنکھیں بھوک سے بھری ہوئی ہیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حسن نے فرید کا دیا ہوا چھوٹا سکہ اسے دے دیا۔ یتیم لڑکی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا جب وہ جلدی سے روٹی خریدنے گئی تھی۔ حسن کی حرکتوں سے متوجہ ہو کر فرید اس کے پاس آیا اور پوچھا، بھکاری، تم نے صرف ایک ہی سکہ کیوں دیا، خاص کر جب کہ تمہارے پاس اتنا ہی کم ہے؟ حسن نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اے مہربان، میرا یقین ہے کہ اصل دولت اس میں نہیں ہوتی جو ہم رکھتے ہیں، بلکہ اس احسان میں ہے جو ہم دوسروں پر کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں سونے کے وزن سے نہیں بلکہ ہمارے وزن سے ناپی جاتی ہیں۔ آپ کے چھوٹے سکے نے آج ایک بھوکی روح کو خوشی بخشی، اور اس کے لیے میں واقعی شکر گزار ہوں۔ فرید حسن کی حکمت اور سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔ اپنے کنجوس طریقوں کی غلطی کو پہچان کر اس نے اپنا راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن سے فرید ایک خیراتی آدمی بن گیا، اپنی دولت ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹتا اور کمیونٹی کی بھلائی میں حصہ ڈالتا۔ حسن کی کہانی فیاض فقیر پورے مدینہ میں پھیلی، دوسروں کو دولت اور سخاوت کے حقیقی معنی کا دوبارہ جائزہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی بن گئی کہ بعض اوقات سب سے قیمتی تحائف سونے میں نہیں بلکہ ان بے لوث کاموں میں ہوتے ہیں جو ضرورت مندوں کے دلوں کو چھوتے ہیں۔